السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو اوپن میرٹ کا کیس ابھی اس کا فیصلہ آیا ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ صرف جو مہاجرین کا کوٹا ہے وہ ختم ہوا ہے یا باقی جتنے بھی کوٹے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اب جتنی بھی جو ایم ڈی کیٹ وغیرہ ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے ہوں گے اوپن میرٹ کے اوپر۔ تو یہ ساری ویڈیو سارے سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ تو ایک دو پیچھے ویڈیو تھی، ان کے اوپر کوئی ایک دو لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا، جو آپ انفارمیشن دیتے ہیں وہ ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں انفارمیشن تو آپ وہ پھر ویڈیو نہ دیکھا کریں، کیونکہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کو انفارمیشن تک رسائی حاصل نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں ان کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ تیاری کب سے سٹارٹ کروائیں گے۔ تو جہاں تک بات یہ ہے تیاری کی، تو جب این ٹی ایس کا ایڈ آئے گا تو اس کے بعد ہی تیاری سٹارٹ ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، میری بھی محنت ہے، تو پھر انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں۔ ایک دو لوگ دیکھ رہے ہوں تو پھر وہ مزہ نہیں آتا جب آپ کے 50 60 یا 100 بندہ اگر تیاری کر رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو ایک دو لوگوں کے لیے اب میں تیاری کرواؤں، اپنا ٹائم بھی نکالوں، اسکول ہوتا ہے اس کے بعد اکیڈمی ہوتی ہے، تو بہت سے ٹائم ہوتے ہیں، تو اس ٹائم میرا یوٹیلائز ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو سب سے پہلے بات کریں اگر اوپن میرٹ کی، تو اوپن میرٹ کے جو فیصلہ ہے، ایک طرح سے تو اس کا فائدہ بھی ہے لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں۔ وہ نقصانات یہ کہ جو چھوٹے ڈسٹرکٹ کے تھے ان کو پہلے سیٹیں مل جاتی تھی، جیسے جن کا لٹریسی ریٹ کم ہے، جس طرح سے جو نیلم کا لٹریسی ریٹ ہے وہ 70% ہے اور میرپور کا ہے 90%۔ اب اگر 10 سیٹیں مثال کے طور پہ، تو 8 سیٹیں تو میرپور والے لے جائیں گے، اور جو 2 سیٹیں بچی ہیں وہ باقی ڈسٹرکٹ لے جائیں گے، تو نیلم والے کیا کریں گے؟ پہلے یہ تھا کہ اگر 10 سیٹیں تو 2 نیلم کی ہوں گی، 4 میرپور کی ہوں گی، 3 مظفر آباد کی ہوں گی، اس طرح سے ہوتا تھا۔ لیکن اب تھوڑا سا الٹ ہو چکا ہے، اور پھر اگر دیکھیں کہ اسکیل 1 سے لے کے اسکیل 22 تک اگر اس طرح سے ہوتا ہے، تو جو اسکیل 1 کا ہوگا وہ اگر میرپور کا بندہ ہے تو وہ آگے نیلم میں یا جیلم ویلی میں یا مظفر آباد میں کیسے ڈیوٹی دے گا؟ تو اس کے لیے جتنی تنخواہ ہوگی تو اس کے ایکسپنسز بن جائیں گے آنے جانے کے، رہائش کے۔ تو ایک طرح سے یہ مسئلہ بھی ہے۔ اس کے بعد جو ایم ڈی کیٹ ہے، ایم ڈی کیٹ بھی عدالت نے یہی فیصلہ دیا ہے کہ جتنی بھی تعلیمی چیزیں ہیں، جتنی بھی تعلیم میں چیزیں شامل ہیں، وہ ساری جو ہوں گی وہ اوپن میرٹ کے اوپر ہوں گی۔ تو اوپن میرٹ میں بھی اب اس طرح سے نقصان ہوتا ہے، جس طرح سے آپ جیلم ویلی کے جتنے بھی بچے یا باقی ڈسٹرکٹ کے بچے، نیلم کے بچے، ان کے لیے اتنی اپرچونٹی نہیں ہے جتنی میرپور اور مظفر آباد والوں کے لیے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اب وہ تو آٹومیٹکلی پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ انفراسٹرکچر ان کو وہ نہیں مل رہا ہے، ان کو وہ ٹیچر نہیں مل رہے۔ باقی چیزیں بھی ہیں جو کہ اہم رول ادا کرتی ہیں، تو اب اس کا تو نقصان ہی ہے سیدھا سیدھا۔ لیکن میرے خیال میں یہ جو ہے یہ دوبارہ سے سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، تو اس کے بعد شاید فیصلہ آ جائے کہ ڈسٹرکٹ وائز ہی رکھا جائے۔ تو جہاں تک اس کے فائدے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ میں پاور ہے، مطلب آپ میرٹ کے اوپر آتے ہیں لیکن آپ کے ضلع چھوٹا ہے اور وہاں پہ آپ نہیں آ سکتے، جیسے مثال کے طور پہ آپ سے آگے 5 بندے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ضلع چھوٹا ہے لیکن اوور آل آپ کے پاس 50 سیٹیں یا 60 سیٹیں یا 100 سیٹیں، لیکن جب آپ کا ضلع چھوٹا ہے تو آپ کو اس میں سے 5 سیٹیں ملیں گی۔ 5 سیٹوں میں جب نہیں آتے آپ، لیکن 100 سیٹوں میں تو آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہ اس کا ایک طرح سے فائدہ بھی ہے ان بندوں کے لیے جو میرٹ کے اوپر آتے ہیں، لیکن ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا جو پی ایس سی میں جس طرح سے ہے تھوڑا بہت گیمبلنگ چلتی ہے، تو اس طرح سے نقصان بھی ہے، کیونکہ اگر ایک ہی حلقے کا وزیر وغیرہ ہوگا تو وہ سیٹیں جو ہوں گی وہ اسی میں ہی جائیں گی، کیونکہ پاسٹ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی فیملی کے بہت سارے لوگ ہوئے ہیں جو این ٹی ایس میں فیل ہوئے ہیں اور پی ایس سی میں جا کے لگ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی جو اپ گریڈیشن کا سلسلہ ہے جو ایلیمنٹری ٹیچرز کا، تو وہ بھی 1 2 دن میں ہے کہ فیصلہ متوقع ہے۔ اگر یہ بارشیں وغیرہ نہ ہوتی، سیلاب وغیرہ نہ ہوتا، تو اس کا بھی جلدی فیصلہ آ جانا تھا، جو کہ تقریباً ہونے ہی جا رہا ہے اپ گریڈیشن۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جو ابھی اسٹاف گیپ ایگریمنٹ کے تحت جتنے بھی لوگ اپائنٹمنٹ ان کی ہوئی تھی، تو ان کے بھی بہت زیادہ برائٹ چانسز ہے کہ ان کو بھی پرماننٹ کر دیا جائے، کیونکہ ابھی ان کی تنخواہ کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔
بہت سے لوگوں کی بحال بھی ہوئی ہے، مطلب بہت سے ڈسٹرکٹ میں، اور بہت سے ڈسٹرکٹ میں ہو بھی رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے بند ہوئی تھی نا، کیونکہ وہ ان کا جب ایڈاک کا آ جاتا ہے نا 7 لفظ، تو کمپیوٹر میں وہ ایڈاک فیڈ ہوتا ہے، تو جب کمپیوٹر میں ایڈاک فیڈ ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی 6 مہینوں کے بعد ان کی تنخواہ رک جاتی ہے، تو پھر ان کو مینولی دوبارہ سے سیٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی تنخواہ جو ہے وہ رک گئی تھی۔ تو یہ شارٹ سی ویڈیو تھی، انفارمیشن میں نے آپ کو دینی تھی۔ تو ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی یہ ابھی اوپن میرٹ میں جتنے بھی کوٹا سسٹم ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ مہاجرین کا کوٹا ختم ہوا ہے، بلکہ جتنے بھی کوٹے تھے وہ سارے ختم ہو گئے، سوائے ایک جو کوٹا تھا وہ ڈسیبل لوگوں کا تھا، وہ ختم نہیں ہوا، باقی سارے جو کوٹے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگتی ہے یا آپ کے لیے مفید ہوتی ہے تو آگے بھی شیئر کیا کریں، اگر نہیں مفید ہوتی تو وہاں پہ ہی ویڈیو کو چھوڑ دیا کریں۔ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کہ میں اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے ویڈیو بناتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگ حوصلہ افزائی کریں گے تو مجھے بھی اچھا لگے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔